پوری دنیا جان لے کہ توحید اگر اسلام میں ہے وہ تو شیعوں سے ہے. دنیا نے توحید اخذ کی ہے تو شیعوں سے اخذ کیا. پتہ چلے گا نا آپ لوگوں نے جو اخذ کیا ہے, آپ صرف دنیا میں باقی ایک فرقہ الگ تھلگ ہے توحید کے معاملے میں, اور وہ وہابی ہیں, اور ان کے پاس سوائے ایک عالم اسلام کا اجماع ہے کہ آپ لوگ مجسمہ. آپ کے اہل سنت کے اکابر نے, اشاعرہ ماتریدیہ کے اکابر نے بار بار اپنے کتاب میں آپ لوگوں کی تکفیر کی اور آپ کو مجسمہ کہا اور آپ کو حشویہ بولا. یہ آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کسی کے بولنے سے چاہے تو میں دکھاؤں نا, سب عالم اسلام توحید کے مسئلے میں شیعوں کے عیال ہیں, شیعوں سے انہوں نے توحید حاصل کی ہے, اور ایک آپ لوگ ہیں جن کے پاس توحید بنی اسرائیل سے لیا, اور آپ کے پاس جو عقائد ہیں وہ ابھی پتہ چلے گا نا کہ آپ کا خدا اس کے کیا صفات ہیں. تو جب چاہیں مناظرہ شروع کرتے ہیں جناب. شروع کریں, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میرے محترم ناظرین, عالم اسلام میں جو فرقے ہیں توحید کے مسئلے میں, ایک اہل تنزیہ ہیں کہ اگر ایسے الفاظ شریعت میں وارد ہوئے ہوں جس کا ظاہر تجسیم ہے تو اس کی تعویل کریں گے, لفظی معنی نہیں لیں گے. یعنی اگر کوئی قرآن مجید میں ید اللہ فوق ایدیہم تو اس کا مطلب عضو نہیں ہے, اس کا مطلب وہ چیز جو اس پہ لفظاً دلالت کرتی ہے نہیں, اس کا مطلب ہے طاقت, قدرت, شرف, علو. یہ ہے دوسرا فرقہ. یہ لوگ ہیں کہ جو بھی تعویل کرے اس کو وہ تکفیر کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کے لفظی معنی ہم لیں گے کہ اگر ید اللہ فوق ایدیہم تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا ہاتھ ادھر اوپر ہے. میرے محترم ناظرین, جب یہ لفظ لیتے ہیں تو ان کے عقائد بہت الگ تلگ بن گئے دوسرے مسلمانوں سے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شخص مانتے ہیں. یہ کتاب ہے کتاب شرح التوحید من صحیح البخاری, وہاں پہ بخاری کی ایک حدیث لے کے آتے ہیں. یہ بہت بڑا وہابی ہے, عبداللہ بن محمد الغنیمان کی کتاب ہے. یہاں پر باب قول النبی لا شخص اغیر من اللہ, کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی شخص غیرت مند نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وہ مقصد البخاری میں ان هذین الاسمین یطلقان علی اللہ تعالی وصفا له لان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں وہ شخص, اللہ تعالیٰ ایک شخص ہے, اور کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے, تو لفظ شخص اس اللہ پہ مطلق ہوتا ہے. تو ان کا رب جو ہے شخص ہے. یہ کتاب صفات اللہ عز و جل ہے. بھائی صاحب میری باری ہے, اپنی باری میں دفاع کر لینا, خاموش پلیز. صفات اللہ تعلیف علوی ابن عبد القادر السقاف, چاپ درر السنیہ, یہاں پہ ملاحظہ کریں الشخص, صفحہ نمبر 210 میں کہتے ہیں یجوز اطلاق لفظة الشخص على الله عز وجل وقد وردت هذه اللفظة في صحیح السنة. کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ ہم اللہ کو شخص کہہ دیں, ان کا رب شخص ہے, ٹھیک ہے نا. اب کیسا شخص ہے وہ ابھی آ جائے گا بھائی, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ صحیح سنت میں ان کے پاس موجود ہے. اس کے بعد میرے محترم ناظرین, ان کے رب شخص ہیں, ان کے رب کے کیا صفات ہیں. ایک صفت ہے کہ اللہ ان کا رب ہنستا ہے, اور اس طرح زور سے ہنستا ہے کہ اس کی دانتیں اور اس کا حلق تک نظر آ جاتا ہے. یہ کتاب النبوات لابن تیمیہ, جزء اول, چاپ اضواء السلف. واما الضحك فكثير في الاحاديث, ضحك کا جو لفظ ہے حدیث میں بہت زیادہ آیا ہے. ولفظ البشبشة جاء ايضا, اور بشبشہ کہ اللہ خوش ہو جاتا ہے, یہ بھی احادیث میں موجود. یہ شخص ہے جو کبھی کبھی خوش بھی ہو جاتا ہے. لمعۃ الاعتقاد, شرح محمد بن صالح السلیمین کی کتاب, ابن قدامہ المقدسی پہ اس نے شرح لکھی ہے. یہاں پر صفت الثانیہ عشر, اللہ تعالیٰ کے 12واں صفت جو ہے الضحك ہے, من صفات اللہ الثابتة له بالسنة واجماع السلف. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الضحك, اللہ تعالیٰ ہنستا ہے, اور یہ دوسرے مسلمانوں کے پاس یہ بالکل کفر ہے. وہی مسلمان یہ عقیدہ نہیں, یہ عقیدہ رکھتے ہیں, ہنستا بھی ہے, اور یہ سنت سے ثابت ہے, اجماع سے بھی ثابت ہے ان کے نزدیک. اور پھر کہتا ہے وَهُوَ ضَحْكٌ حَقِيقِيٌّ, یہ کہتا ہے یہ حقیقی ضحک ہے. اللہ کا جو ہنستا ہے وہ واقعا ہنستا ہے, نہیں کہنا کہ یہ بھئی یہ اللہ راضی ہوتا ہے, نہیں. وَفَسَّرَهُ أَهْلُ التَّعْتِيلِ بِالثَّوَابِ, دوسرے مسلمانوں نے کہا کہ ضحک سے مراد ثواب ہے, کہتا ہے نہیں, اس سے یہ غلط ہے, حقیقی ضحک ہے. اچھا, ضحک بھی ثابت ہو گیا بھائی. جب وہ ہنستا ہے تو اس کا دانت وغیرہ آ جاتا ہے سامنے. اچھا, بخاری میں بھی اس کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے, تو اس کی بڑی فنی حدیث ہے, یہ بخاری ہے. ملاحظہ کریں یہاں پہ باب فضل السجود میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ اپنا پیر دکھا کے جہنم کو, وہ پہلے پہ اپنا پیر رکھتا ہے جہنم میں, پھر جنت والوں کو جنت بھیج دیتا ہے. پھر ایک شخص ہے جو اس کو دوزخ بھیجنا ہوتا ہے, تو وہ اللہ سے بہت کہتا ہے کہ بھائی اللہ میاں مجھے دوزخ نہیں بھیجنا. تو اللہ کہتا ہے اگر میں تجھے تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو مجھ سے کچھ اور نہیں مانگے گا. تو وہ کہتا ہے نہیں, میں کچھ اور نہیں مانگوں گا. پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ اب مجھے جنت کے دروازے پہ جانے دینا. وہ اللہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی بھائی, تم نے ابھی وعدہ کیا تھا. تو اللہ کہتا چلو جنت کے دروازے میں چلے جاؤ. جنت کے دروازے میں جب چلا جاتا ہے وہ شخص, تو وہاں کہتا ہے اب مجھے داخل ہونے دے. تو پھر اللہ کہتا ہے تو کتنا غادر ہے, تو کتنا غدار آدمی ہے, تو نے وعدہ کیا تھا کہ مزید نہیں مانگوں گا. تو پھر وہ کہے گا یا اللہ مجھے جنت جانے دے. تو پھر اللہ بہت ہنستا ہے وہاں پر. تو پھر وہاں پہ فیضحک اللہ عز وجل, پھر اللہ بہت ہنستا ہے اس پر, تو پھر اس کو جانے دے دیتا ہے. تو یہ اس کو وہی معنی لیں گے کہ ظاہر پہ. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں ان کے پاس ہیں صفات. محترم ناظرین, یہ انسان کا ملاحظہ کریں, انسان کا حلق ہے, انسان کا منہ ہے. یہ جو دانت ہے نا, یہ جبڑے والے دانت, اس کو اذراس کہتے ہیں. اور یہ اس کو اردو میں, مجھے نہیں معلوم اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, حلق میں جو چھوٹی سی زبان جیسی ہوتی ہے, چھوٹا سا گوشت ہوتا ہے, انگلش میں اس کو اوولا بولتے ہیں, یوولا. یہ یاد رکھیں, یہ اللہ کے نزدیک اللہ اس طرح ہنستا ہے کہ اس کے دانت اور اس کا حلق بھی نظر آ جاتا ہے.
یہ کتاب ابطال تعویلات لاخبار الصفات تعلیف ابی یعلا الفراء الحنبلیہ جزء اول. ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث لے کے آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جب ہنستا ہے، یہ صفحہ نمبر 213 ہے، اللہ تعالیٰ اب قیامت کے دن بندوں سے کہتا ہے کہ بھئی میں تیرا رب ہوں. تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنا چہرہ تو دکھاؤ کہ ہم دیکھ لیں. تو اللہ ظاہر ہو جاتا ہے، یضحک حتی تبدو لہواتہ، اتنا ہنستا ہے کہ اس اللہ کے ایک نہیں کئی لہوات ہیں، اس کے حلق میں ایک سے زیادہ وہ یوولا جو ہے نا اس سے زیادہ ہیں اس کے پاس، وہ کئی اس کے لہوات نظر آ جاتے ہیں. پھر دوسرا حدیث ہے یضحک اللہ ربکم حتی بدت لہواتہ واضراسہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں حلق اور دانت سب نظر آ جاتا ہے. اچھا پھر وہ بہت ساری احادیث لے کے آتا ہے، اور ایک اور حدیث لے کے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اہتز لہ العرش، اور جب وہ ہنستا ہے تو عرش بھی جو ہے گڑگڑانے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس حدیث کے متعلق پھر وہ نقل کرتے ہیں کہ افلیس العلماء تلقته بالقبول قال بلا. میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ یہ حدیث مقبول ہے، اس نے کہا جی ہاں بالکل مقبول ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں لیکن یہ حدیث صحیح ہے. اچھا اس کے علاوہ مزید اس کے بعد نقل کرنے کے بعد ان احادیث کو جو حلق اور دانت والے احادیث ہیں نا کہ ہنسنے والے احادیث، قد نص على صحة هذه الاحاديث والاخذ بظاهرها والانكار على من فسرها. احمد ابن حنبل نے فتویٰ دیا کہ احادیث صحیح ہیں اور ان کے ظاہری معنوں میں ہم لیں گے کہ بھئی جب ہنستا ہے تو دانت نظر آ جاتے ہیں، وہ پیچھے والے دانت نظر آتے ہیں، اور اس کا حلق میں جو وہ ہوتا ہے نا یوولا، اور اس کے پاس تو کئی یوولا ہیں اللہ میاں کے پاس، وہ سب نظر آ جاتے ہیں. اور اس کے مزید اس کے بھی دلائل تو میں اس پہ نہیں جاتا. ان کے پاس اللہ تعالیٰ دوڑتا بھی ہے، اور کبھی آرام سے دوڑتا ہے کبھی زور سے دوڑتا ہے. بھائی یہ کتاب صحیح بخاری ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں حدیث نمبر ہے 7405. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی میرے طرف قریب ایک شبر قریب آتا ہے، ایک بالش قریب آتا ہے، تو میں اس کے پاس ایک ذرا جاتا ہوں. اور یہ سب دوسرے مسلمان اس کو معنی میں لیتے ہیں کہ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ اس کو لفظی معنوں میں لیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے یمشی اپنے پیروں کے ساتھ، اتیت حرولتن، میں اس کے پاس آرام سے، ہرولہ بولتے ہیں آرام سے بھاگنے کو، میں آرام سے بھاگ کے آ جاتا ہوں اس کے پاس. تو ان کا رب جو ہے، اور لازمی بات ہے کہ ہر وقت ایک شخص کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے، تو مجھے پتہ نہیں کہ ان کا یہ اپنے جواب دے دیں کہ ان کا شخص مختلف ڈائریکشنز میں وقت بھاگتا کیسے ہے. اور شیخ صاحب آپ کے رب ایک وقت ہی میں مختلف ڈائریکشنز میں بھاگتا کیسے ہے؟ بخاری میں مختلف جگہوں میں اتیتو حرولتن، مسلم میں بھی موجود ہے. میرا وقت کم ہے تو میں اس میں زیادہ وقت نہیں لیتا. یہ کتاب ہے القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی، محمد ابن صالح ابن عثیمین کی کتاب ہے. ملاحظہ کریں اسماء اللہ میں ایک کیا ہے؟ حرولہ ہے. ومن اتانی ومن یمشی اتیتو حرولتن وهذا الحديث صحيح وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الافعال الاختيارية بالله تعالى. کہتا ہے یہ بھی حدیث دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے پاس اختیاری افعال ہیں، اپنے اختیار سے وہ کبھی دوڑے تو اس کو کون منع کر سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے ملاحظہ کریں اتیت حرولتن، میں باغ کے آتا ہوں، هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها. کہتے ہیں یہ نصوص، ان کے نصوص کے وہی ظاہری معنی مراد ہے. اللہ ظاہرها، اللہ بھاگتا ہے تو وہ اپنے شان کے لائق بھاگتا ہے نا، لازمی بات ہے. چیتا اپنے شان کے لائق بھاگتا ہے، بلی بھی اپنے شان کے لائق بھاگتا ہے، ہر جانور اپنے شان کے لائق بھاگتا ہے. اس طرح تو نہیں کہ چوہا شیر کی طرح بھاگتا ہے نا. چوہا جو ہے اس کی اپنی دوڑ ہوتی ہے، بلی کی اپنی دوڑ ہوتی ہے، گائے اپنی دوڑ. اللہ میاں بھی دوڑتا ہے اپنے شان کے لائق، وہ ٹھیک ہے بھائی اپنے شان کے لائق. پھر وہ کہتا ہے فَأَيُّ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ إِتْيَانِهِ كَيْفَ يَشَاءُ بِدُونِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. کہتے ہیں کہ کیا کون سی چیز مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھاگ کے آ جائے، لیکن ہم اس کے کیف ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح سے بھاگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کا اسٹائل بھاگنے کا کیا، لیکن وہ بھاگتا تو ہے نا. یہ کتاب ہے شرح العقیدۃ الواسطیہ لابن تیمیہ. اچھا ابن تیمیہ کے شرح میں یہ صفحہ نمبر 111 ہے. یہ اسی حرولہ کے بعد کہتے ہیں هو سبحانہ یجی ویاتی وینزل، اللہ تعالیٰ آتا ہے نیچے جاتا ہے اور کبھی عرش کے اوپر ہوتا ہے. فہذه كلها افعاله سبحانہ علی الحقیقہ حل الحقیقہ ودعوى المجاز تعطیل له عن فعله. کہتے ہیں ان سب کا ظاہری معنی وہی ہے جو لفظ اس پہ دلالت کرتی ہے بھاگنے کا، دوڑنے کا. اور اس میں اگر کوئی کہہ دے مجاز ہے تو یہ اللہ یہ کفر ہے، کیونکہ یہ تعطیل اور تعطیل کفر ہے. اگر کوئی یہ مجازی معنی ہے تو یہ کفر ہے. اچھا اللہ آپ کا بھلا کرے. کتاب ہے شرح السنہ للبربہاری، چاپ مکتبۃ الغرباء الاثریہ ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. وَكُلَّمَا سَمِعْتَ مِنَ الْآثَارِ، کہتے ہیں ہمارے پاس جتنی اسرائیلیات کی احادیث ہیں کہ آپ کے عقل کے خلاف ہے، مما لم يبلغه عقلك، ان آپ کے عقل کے خلاف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے 2 انگلیوں میں لوگوں کے سارے دل اس کے انگلی میں واقعا انگلی ہے، لوگوں کے دل اس کے انگلی میں، انگوٹھے کے درمیان. اور اس میں بعض میں خنصر ہے، بعض میں ابہام ہے. اس کے یہ بھی عدد بھی نہیں معلوم کہ اس کے 10 انگلیاں، پتہ نہیں کتنے انگلیاں. ٹھیک ہے نا؟ انگلی ہیں لیکن اس اچھا اس کے 2 انگلیوں کے درمیان جو ہے کیا ہے؟ پورے لوگوں کے دل ہے. اور اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے آتا ہے، یوم عرفہ بھی آ جاتا ہے، یوم روز قیامت بھی آ جاتا ہے، اور جہنم میں اپنا پیر ڈال دیتا ہے. میں بھی نہیں پڑھتا کیونکہ ٹائم کم ہے، لیکن یہ سب جو اور حرولہ کرتا ہے دوڑ کے آ جاتا ہے. اور اس کی صورت شکل جو ہے آدم علیہ السلام جیسی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا بھی ہے. اور جس طرح
طرح کے احادیث آپ جو دیکھیں تو اس کی تسلیم کریں، تصدیق کریں اور تفویض کریں، اور اس کے معنی کو آپ تفسیر نہ کریں. فمن فسر شيئا من هذا بهواه او رده فهو جهمي. اور جو بھی اس کے کسی حدیث کو اگر وہ تفسیر کرتا ہے، کہتا ہے اس کا مطلب مثلا ہاتھ کا مطلب ہے طاقت وغیرہ، تو وہ جہمی ہے، وہ کافر ہے. وہ اشاعرہ کو بھی یہ جہمی بولتے ہیں. اچھا یہ کیا تھا بھائی؟ آرام سے دوڑ. اب وہ کبھی کبھی زور سے بھی دوڑتے ہیں نا، اسپیڈ سے دوڑتا ہے ان کا اللہ میاں. یہ کتاب صحیح ہے، ابن حبان بترتیب ابن بلبان جلد نمبر 1 ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر. شیخ میں فرماتے ہیں کہ اس کے سارے احادیث صحیح ہیں. ابن حبان ذمہ داری لی ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. پھر جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر ہے 100 میں کہ اگر کوئی شخص میرے پاس واکنگ کر کے آتا نا، چل کے آتا ہے، اتیت ہرولۃ، تو میں آرام سے دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں. وان ہرولہ سعیت الیہ، اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے آرام سے دوڑ کے آتا ہے تو میں فل اسپیڈ سے، تو پھر میں فل اسپیڈ سے دوڑ کے جاتا ہوں. ان کے شیخ وہابی شیخ نے کہا تھا حدیث صحیح، اس کی حدیث بھی صحیح ہے ان کے. اچھا تو سوال یہ ہے بھائی کہ آپ کے رب تو ہمیشہ دوڑتے ہیں بھائی، آپ کے رب تو ہمیشہ ان کی دوڑ کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی شخص کوئی نیک مسجد جا رہا ہوتا ہے نا، یا کعبہ شریف کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دوڑ کبھی کوئی آرام سے جاتے ہیں، کوئی تیز جاتے ہیں، کوئی فل اسپیڈ گاڑی پہ جاتے ہیں. تو آپ کا رب تو ہر اسپیڈ بہرحال ایک وقت میں ان کیسے ہوتا ہے یہ ہم سمجھا دیں ذرا. پھر ان کے اللہ میاں تک بھی جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسرسائز ہوتی ہے تو لازمی بات ہے، تک بھی جاتے ہیں. وہ ہے صفت ملل، اللہ تعالیٰ تک جاتے ہیں. یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی لمحمد ابن صالح العثیمین، چاپ دار الوطن للنشر. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں تکتا جب تک آپ تک نہ جائیں. ان کی حدیث میں ہے، وہ ہماری حدیث میں تو نہیں. اچھا هذا الحديث يدل على ان لله مللا، یہ حدیث دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے. فإن ملل اللہ ليس كمثل مللنا بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص. کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو تکاوٹ ہے یہ ہماری تکاوٹ کی طرح نہیں ہے، ہماری تکاوٹ میں نقصان ہے، اس کی تکاوٹ میں کوئی نقصان نہیں ہے. وہ تک جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ انہوں نے کہا. پھر دوسرے سوال میں بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے. یہ کتاب ہے کتاب لقاء الباب المفتوح لابن عثیمین، اس میں جلد نمبر ہے 21 صفحہ نمبر 154. اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک جاتے ہیں. ربنا عز وجل مللہ لیس کملل مللنا مللہ یختص به ولا نستطيع ان نکیفہ. اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے، وہ ہماری تکاوٹ کی طرح نہیں ہے لیکن وہ تک جاتا ہے. تکاوٹ اہم بات یہ ہے کہ اس تکاوٹ کا اور معنی نہیں، تکاوٹ کے معنی تکاوٹ، لیکن وہ کس طرح تکتا ہے ہمیں پتہ نہیں، اس کا کیف اس کا نہیں معلوم، لیکن تکتا ہے. مزید ان کے اللہ کے ہاتھ، بہت سارے ہاتھ ہیں، اگرچہ یہ اپنی کتابوں میں کہتے ہیں اس کے صرف 2 ہاتھ ہیں، لیکن یہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. اگر یہ صرف لفظ پہ جاتے ہیں تو ان کے رب کے بہت سارے ہاتھ ہیں. ملاحظہ کریں یہ کتاب قرآن مجید ہے، اس میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ایک ہاتھ ثابت ہو گیا بھائی. سورہ فتح میں، سورہ مائدہ میں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے 2 ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے 2 ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہتا اس کے اکثر ہاتھ نہیں ہیں، 2 ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پھر سورہ مبارکہ یاسین میں ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے کئی ہاتھوں سے، ایدی جو ہے جمع تکسیر ہے، اور جمع تکسیر میں جمع کثرت ہے، جمع قلت نہیں ہے. یہ 10 سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کے رب کے جو 2 ہاتھ ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، اور لیکن تعداد اس کے ہاتھ کے 10 سے زیادہ ہے. کیونکہ یہ لفظ لیتے ہیں نا کہ لفظ پہ تعویل کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو پھر ان کا لازمی معنی یہی ہے کہ ایدی جمع تکسیر ہے اور جمع قلت نہیں، جمع کثرت ہے. جمع کثرت 10 سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے. ان کے رب کے کتنے ہاتھ ہو گئے؟ 10 سے زیادہ. اچھا ان کے احادیث میں اللہ میاں کے پیر کے متعلق ایک پیر کا ثبوت ملتا ہے یا کئی پیروں کا ثبوت ملتا ہے. علامہ صاحب آپ کا ختم ہو گیا. ہاتھ تو کئی ہوئے نا، پیر بھی کئی ہے، ابھی ہوتا ہے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف. آ جائے گا نقشہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے رب کا چہرہ کیسا. جی سر.